बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। ईद गुज़र चुकी है, अच्छी या बुरी जैसी भी। 3 ईदें पाकिस्तान में मनाई गईं और हमारा अमूमन इस मसले पर कभी भी इत्तेफाक नहीं हो सका। बहरहाल ये हमारा इसको मज़हबी ज़ाविये से देखना चाहिए और सभी लोग इसको इसी तरीके से देखते हैं, और डिवाइड एंड की पॉलिसी जो है वो इसके अंदर भी कार फरमा है। लेकिन इसके साथ ही ईद के अंदर जो सबसे बड़े वाक़यात हुए हैं वो फ़लस्तीन में हो रहे हैं, जहाँ हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है। सिर्फ हमास उसको यानी डिफेंड कर रहा है, या थोड़ा बहुत सीरिया या जॉर्डन से हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि तकरीबन सारे इस्लामी ममालिक, जिसमें टर्की भी शामिल है, सऊदी अरब भी, और उन्होंने सफारती ताल्लुकात इसराइल से बना लिए हैं। OIC की मीटिंग इस मसले पे कॉल की गई है। पाकिस्तान भी बड़ी बातें कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन सब ज़बानी जमा खर्च है। अब हमारे सिपा सलार जो पाकिस्तानी हैं, जो सऊदी अरब के हैं, वो भी बैठ कर के सिवाय इसके कि इसराइल पे लानत भेजें और कुछ नहीं कर रहे, और कर भी नहीं सकते। तो इसराइल जो है जो कर रहा है वो उसकी वजह से हमारी ये मुसलमानों की ईद जो है उस पे आप कह सकते हैं कि एक बहुत अंधोनाक उसको वाक़या कह सकते हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? ये अगर हम देखें तो सदियां जो हमारी गुजरी हैं उसमें 1200 यानी ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक 2 ताकतें ऐसी थीं दुनिया में जो 50% प्रोडक्शन कंट्रोल करती थीं। उसमें से यानी 1400 में अगर हम देखें तो चीन का हिस्सा 30% था, 1500 में वो 25% हुआ, और 1700 में 22.3% हुआ। इसी तरह इंडिया के अंदर 1400 में ये हिस्सा 25% था, 1500 में ये 24% हुआ, और 1700 में 24.45 रहा। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो बरतानिया का हिस्सा जो था उन सदियों में सिर्फ 1% था। 1700 में वो 202.9% रहा हुआ, और उसी साल अमेरिका का हिस्सा जो है वो 0.1% था। जापान का हिस्सा 4.1 था। और लेकिन हुआ क्या कि 1950 में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन गई। इसके और फिर इसराइल को 1948 में उन्होंने जन्म दिया। तो ये सब क्यों हुआ? दरअसल हुआ ये कि जो चीनी हुकूमत थी जो 1400 से पहले और उसके बाद, उन्होंने यानी 202 कबल मसीह से 220 ईस्वी तक हान सल्तनत चाइना में रही, जो कि सुनहरा दौर कहलाता है। इस अरसे में चीन सुपर पावर था, टेक्नोलॉजी उनकी बहुत पीक पर थी। उन्होंने ये आबी पहिया और फौलाद बनाने के तरीके दरियाफ्त किए। इम्तिहानी मुकाबले उनके ज़माने में होते थे जिसको की जू कहते थे वो, और उसमें जो नौजवान मुंतखब होते थे वो अफसरशाही में शामिल थे। इस तरह एक उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया जो बाद में अमेरिका और बरतानिया ने अपनाया, और फिर अब हमारे मुल्क में भी ये सिस्टम चल रहा है। तो मकसद कहने का ये है, लेकिन ये सिलसिला क्यों था? 17वीं सदी के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और जो यानी जो हिंदुस्तान में उस वक़्त 12 से 1400 तक मुगलिया दौर था, और वहाँ पर चाइना में वहाँ बादशाहत थी। लेकिन उसके बाद ये लोग अय्याशियों में पड़ गए, और इन्होंने बजाय इसके कि साइंस के अंदर तरक्की करते, इन्होंने साइंस को पीछे डाल दिया और एजुकेशन को पीछे डाल दिया।
اور اب یہ ہوا کہ یہی چیزیں انگریزوں نے اپنائی، یہی چیزیں چائنا نے اپنائی، اور یہی چیزیں یورپ نے اپنائی، اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خالی بیٹھ کر باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے جانا ہوگا۔ یعنی اس کو آپ نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانا ہوگا، ورنہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے، اور آپ کو پھر فلسطین جیسے واقعات پیش آئیں گے، جہاں آپ اندر سے تو امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں یعنی بحثیت، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے پر ہمیں بڑا فخر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ میں نے دنیا میں آپ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ نے وہاں کے معاملات کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہم ہینڈل کریں گے؟ اس میں تو وہی ہے کہ ایجوکیشن، اور اس کو ہم آگے لائیں، ٹیکنالوجی کو آگے لائیں۔ اور آج ہمارا یعنی اگر ہم ایسپرو بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی یورپ سے منگواتے ہیں۔ اگر آج فرانس کا صدر کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے اسلام کے خلاف، تو ہم اس پر کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ اس سے ہماری تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو اب پانسا ذرا پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چائنا۔ یعنی اس سال امریکہ کو انہوں نے $451 ارب کا سامان برآمد کیا، اور وہاں سے صرف $106 ارب کا سامان خریدا۔ تو یہ چیز ایسی تھی جس سے امریکہ کے جو یعنی حکمران ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت جو مصنوعی ذہانت ہے، کمپیوٹر چپ ہے، 5G ہے، سپر کمپیوٹر ہے، کوانٹم طبیعیات ہے، روبوٹ سازی ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس ہے، ورچوئل ریئلٹی ہے، یہ جو سارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں، اس پر چائنا اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ اور امریکہ بھی ٹھیک ہے ان شعبوں میں مہارت رکھتا ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایگزامپل کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور ہمارا یہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ آزاد ہو، تو یہ چیزیں ہم صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے بیسس پہ لے سکتے ہیں۔ آج ہمارا اگر کوئی جہاز بھی ہم خریدیں گے، چاہے انڈیا خریدے، ہم خریدیں، وہ ہمیں امریکہ سے لینا ہوگا، فرانس سے لینا ہوگا، یا جرمنی سے لینا ہوگا، یا روس سے لینا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ایسی، لیکن جو خوش کن بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی فی الحال اس کا انڈیا کے ساتھ کلیش ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران اور اس میں سعودی عرب اور یہ ٹرکی اور پاکستان اور یہ سب علاقے جو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ایک بہت بڑا بلاک بنائیں، اور یہ بلاک جو ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، لیکن چھوٹی قومیتوں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ روک سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں، اور ہماری حکومت کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں اس میں کتنا حصہ ہم ٹیکنالوجی کو دے رہے ہیں، اور کتنا حصہ ہم صرف باقی چیزوں کے اوپر دے رہے ہیں۔ اس سے اور ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ کس حد تک اس سے مطابقت رکھ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یعنی اس میں تھیوریاں پڑھائیں اور اس کو اپنی مارکیٹ پر امپلیمنٹ نہیں کریں، اور مارکیٹ پریکٹیشنرز جو ہیں وہ آ کر کے یہاں لیکچرز یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر نہیں دیں۔ تو سلیبس ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صدیوں کا سبق ہے جو ہمیں اب فلسطین کے واقعے سے یاد پڑ رہا ہے،
کشمیر کے واقعے سے ہمیں یاد پڑ رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ انٹرسٹ اس کے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہو۔ شکریہ۔